جی یہ وہ لاسٹ پارٹ ہے آج کی اس ویڈیو سیریز کا، جس میں، اور یہ آخری پارٹ ہے جس میں ہم نے ریاست، سیاست، صحافت اور منافقت پہ بات کرنی ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے ویڈیو شارٹ سے شارٹ ہو۔ ٹوٹل ٹویٹس ہیں سر 2.7 ملین، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم فلٹر کر لیتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہیں وہ کتنے ٹویٹس ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرینڈ پاکستان سے سٹارٹ ہوا تھا۔ پاکستان میں کتنے ٹویٹس ہوئے ہیں؟ تو سر پاکستان میں یہ ٹویٹس ہوئے ہیں 1.8 ملین۔ 1.8 ملین یہ ٹویٹ پاکستان سے ہوئے ہیں، جن کا 2.4 ملین کے قریب انگیجمنٹ تھا اور 300 ملین پوٹینشیل ریچ تھا، 30 کروڑ لوگوں تک اس کی رسائی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ بات کرتے ہیں ریاست کی۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ سکی ہو یا ستیلی ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ لیکن ماں ہی رہے تو بہتر ہے، وہ ڈائن نہیں بنے۔ اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، دین کے نام پہ بنا ہے۔ اور اگر آج نوجوان بچے، نوجوان نسل دین کی طرف انگیج ہو رہی ہے، دین کی طرف جا رہی ہے، اسکول کالجوں پڑھنے کے باوجود، میں خود اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں نے کبھی تدریس نہیں کیا، اور میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے مدرسوں سے۔ تو اگر ہم آج اس تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بالکل اسی آئیڈیالوجی پر کھڑی ہے جس پہ یہ ملک قائم ہوا تھا، ریاست کو تو جو ہے وہ تو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بچے، اس کی نوجوان نسل دین کے قریب ہو رہی ہے، رادر دن کہ وہ ان کے جناب سانس بند کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کرے، ان کو جیلوں میں ڈالے، ان کو شہید کرے۔ اور پھر اگر عدالت بھی حکم دے دے، بڑی شاکنگ ہے ویسے، عدالت بھی حکم دے دے پھر بھی جناب وہ جی نہیں یہ ہے وہ ہے، اور پھر کہا جائے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور فلاں ہوتا ہے ڈمکان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز سب کو پتہ ہونی چاہیے اب آج کے دور میں کہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کی رسائی ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، اور اب آپ وہ کاروائیاں نہیں کر سکتے جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں۔ یہ تو کرسٹل کلیئر ہے۔ سر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ 1.8 ملین ٹویٹس ہوئے ہیں پاکستان سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مارکا مارا ہے کتنے لوگ اس میں انوالو تھے، اور پھر ہم آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشنیں دکھائیں گے، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیلکولیشنز ہوتی کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کبھی کیلکولیشنیں کی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو جناب کبھی چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، کبھی جناب جی ڈی پی اوپر جا رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی آئی ایم ایف سے قرضے آ رہے ہیں، کبھی یہاں سے قرضے آ رہے ہیں، کبھی کسی کی منتیں ہو رہی ہیں، کبھی کس کے ترلے ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جب بجلی مہنگی ہو تو، یعنی ایسے جھوٹے مکار اور تھوک کے چاٹنے والے لوگ ہیں، گلیز لوگ، کیونکہ یہ تھوک کے چاٹتے ہیں۔ چپڑاسی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، ڈاکوؤں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، قاتلوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، صرف اپنی یہ اناپرستی کے لیے، اور اپنی یہ، اور وہی لٹیرے اور وہی ڈبو اور وہی تلوے چاٹنے والے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جو کبھی نواز خاندان کے تلوے چاٹتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کے تلوے چاٹتے ہیں، کبھی زرداری کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ تلوے واقعی چاٹتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی کبھی پریس کانفرنس دیکھ لیں، ان کو آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، تو یہ ان کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے جدی پشتی غلام اور تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ چاٹتے بھی ہوں گے، جیسے 111% شور۔ اور پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ والے بھی اور یہ والے بھی ایک دوسرے کے کانے بھی ہوتے ہیں، اور پھر پارٹیاں روٹیشن ہوتی رہتی ہیں، لیبل چینج ہوتے رہتے ہیں، اوپر والا لیڈر چینج ہوتا رہتا ہے، اور جناب پاکستان کی عوام جو ہے وہ بس جی وہ آ گئے اور چل گئے، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خیر ہم آپ کو سر تھوڑی سی کیلکولیشنیں بتاتے ہیں۔ 15,400 بندے نے سر یہ 1.8 ملین ٹویٹس کیے ہیں۔ 15,400 ملٹی پلائی 100 اینڈ ڈیوائڈڈ کس سے کرنا ہے، اس کے لیے سر ہم جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی فنڈنگ بھی کلیئر ہے، اور یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے، اور وہاں پر آج بھی قائم ہے۔ اس نے ووٹ بھی پہلی دفعہ اتنی زیادہ لے لیے، اور اس کی فنڈنگ بھی کلیئر ہے، جبکہ تحریک انصاف کی فنڈنگ کلیئر نہیں ہے۔ اس کے فنڈنگ فادر جو ہیں وہ خود کہتے ہیں، اور اس میں آف شورس کمپنیز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جو گورنمنٹ اسٹے لے کے کھڑی ہوتی ہے وہ لوگوں کو، دوسروں کو قلعدم کرتی ہے۔ اور پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے، پی پی بھی کلیئر نہیں ہے، یعنی کہ وہ جماعتیں جو کلیئر ہی نہیں ہیں۔ یعنی عوام کیسی احمق عوام ہے کہ ان کو اپنے جناب وہ سوٹ ووٹ کے لیے تو پاس ٹائم ہے، پر اقتدار پہ آنے والے، قابض ہونے والی گفتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، جن کی فنڈنگ ہی کلیئر نہیں ہے، اور جناب ان کے جلسوں میں جا کے ناچا ٹاپا ہو رہا ہوتا ہے، ڈول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جناب چیزیں باجری ہوتی ہیں۔ اگر یہ پارٹیاں اسلامی نہیں ہیں، تم نے تو محمد عربی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہیں کوئی حیا کر لو، تمہیں نہیں پتا آقا علیہ السلام نے کلمے والی کے گانے بجانے والی کے بارے میں کیا ذکر کیا ہوا ہے؟ نہیں جناب، وہاں ناچیں گے ٹاپیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں نے قربانیاں دی تھی۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، ہم اپنی کیلکولیشن کی طرف آتے ہیں۔ جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر حیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت نصیب فرتا ہے، اور جس کے نصیب میں یا اللہ ہدایت نہیں ہے، وہ ان کو تباہ نصف و نبود فرما، جیسے جزید اور کوفیوں کو کیا تھا، اور ان کا بھی حال یہی ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کا دماغ بھی مخوف ہو چکا ہوتا ہے، یہ بھی ایک قدرتاً چیز ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کیلکولیشنز کی طرف۔
15,400 لوگوں نے جو حصہ لیا تھا ٹرینڈ میں. ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تھا 100 کے ساتھ تو جواب آیا تھا 1.5 ملین اینڈ 40,000. ہم اس کو سر ڈیوائڈ کریں گے جو اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحریک لبیک نے 22,34,316 ووٹ لیے تھے 2018 میں اکارڈنگ ٹو ECP. اکارڈنگ ٹو ان کے مطابق انہوں نے کہا بھائی یہ تھوڑے ووٹ نے جی این تھوڑے نے بس اکارڈنگ ٹو ان کے جو کیلکولیشنس ہیں. ہم سر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ بنتا ہے 0.68%. شوق ہو گئے کہ نہیں ہوئے آپ؟ یعنی کہ تحریک لبیک نے جتنے ووٹ حاصل کیے تھے اگر میں ان 15,000 کیونکہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ 15,000 بندہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے یہ تحریک لبیک کا ہے کیونکہ تحریک لبیک کا ٹرینڈ تھا اور تحریک لبیک کے لیے ٹرینڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر ہم 15,000 بندوں کو کیلکولیشنس نکالیں اس کی تو یہ بنتا ہے 0.68%. یعنی کہ 1% بندہ بھی ابھی تک تحریک لبیک کا ٹویٹر پہ نہیں ہے کیونکہ تحریک لبیک کی جو میجورٹی ہے وہ فیس بک یوز کرتی ہے. اور فیس بک کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ یہ کیا ہوا ہے کہ فیس بک کے اوپر جناب والا آپ وہاں پر تاجدار ختم نبوت لکھیں گے یا وہاں پر آپ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے یا وہاں پہ آپ خادم حسین رضوی یا سعد حسین رضوی لکھیں گے تو سر آپ کا اکاؤنٹ جو سسپینڈ ہو جائے گا, بین ہو جائے گا. یہ کی ورڈ انہوں نے ہٹ لسٹ اور بلیک لسٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر آپ مجرا لکھیں, وہاں پر آپ جناب ولگیرٹی کی ورڈ لکھیں, پورنوگرافی لکھیں, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ سب کچھ چلے گا. ویسے ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے اور یہ ڈوب کے اپنی اولادوں کے تھرو ہی مریں گے, یہ پکی بات ہے. کیونکہ جو دین سے غداری کرتا ہے, جو وطن سے غداری کرتا ہے, پھر مالک ان کو چن چن کے مارتا ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل اس پہ نہیں ہلتا اور ہم چینج نہیں ہوتے, اس کی پھر پکی علامت ہے کہ آپ ہدایت والوں سے فارغ ہو چکے ہیں. سر آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک لبیک کا ابھی تک 1% بندہ بھی ٹویٹر کے اوپر نہیں ہے. یہ آپ کو میں نے فیکٹ اینڈ فگر دی ہیں سر, اور وہ بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے حوالے سے. اگر تحریک لبیک پاکستان اپنے 5 سے 10% کارکن ٹویٹر کے اوپر لے آتی ہے تو تحریک لبیک بہت اچھا میسیج بھی دے سکتی ہے اور بڑی میسیو کمپینس کر سکتی ہے. کیونکہ جی جو عمران خان ہے اس کے 14 ملین فالوور ہیں, مریم نواز کے 6 ملین ہیں, بلال زرداری کے 4 ملین سم تھنگ کچھ ہیں. لیکن جب ان کے ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر گھنٹہ بھی ٹویٹس وہ اوپر نہیں جاتے. ان کے تو 1 لاکھ بھی ٹویٹس نہیں ہوتی کیونکہ حرام ہوتا ہے. اور یہ کیسے دیوانے ہیں, کیسے مستانے ہیں, کیسے حضور کے پروانے ہیں جناب, 100 50 کے پیکج لگا کے جناب لگے ہوتے ہیں. اور پھر مالک دیکھیں نا جی, حلال کے پیسے میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارا میسیج ہے سر, ہم ریاست سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سر ہم نے نہ ملک توڑا ہے, نہ سول نافرمانی کی ہے, نہ کوئی اور کام کیا ہے. تحریک لبیک کے اوپر یہ ظلم زیادتی نہ کی جائے. اور آپ ہی کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں کا احترام کریں, اداروں کا احترام کریں. مجھے آج یاد پڑتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جب نیب نے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے تو اس نے کہا میری جوتی کی نوک پہ آپ کا یہ بلاوا, میں نہیں آتا, جو کرنا ہے کر لو. تو وہاں پر ریاست کی ریٹ جو ہے وہ کوئی بھی چیلنج نہیں ہوئی کیونکہ سارے اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, کانے ہیں. وہ جناب نہیں گئے اور پھر انہوں نے بلایا بھی نہیں. اور اگر کوئی جاتا ہے تو وہ جناب پتھر تھوڑیاں اور جناب چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے. تو ساری چیزیں ہیں. تو یہ تو تحریک لبیک تو الیکشن کمیشن سے بھی کلیئر ہے. اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ ظلم کریں گے, اور جنہوں نے نہ تو سول نافرمانی کی ہے, نہ یہ کہا ہے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجیں, اور نہ یہ کہا ہے کہ جناب بل جلا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور کس کے لیے, صرف 4 حلقوں کے لیے, صرف 4 حلقے کھلوانے کے لیے یہ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں اور گھٹیا کر سکتے ہیں. اور لوگوں سے بھی ایک سوال بنتا ہے کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور مر کے قبر میں آپ نے بھی جانا ہے, رگڑا آپ کا بھی لگنا ہے انشاءاللہ, یہ نہیں کہ نہیں لگنا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا, آپ کو یہ تو تکلیف ہوگی کہ انہوں نے ملک بند کیا, آپ کو یہ پتہ نہیں چلا انہوں نے ملک کس لیے بند کیا, اور ان کے ساتھ وعدے خلافیاں کس نے کی, معاہدے کس نے کیے, معاہدے کر کے کس نے مکرا, اور کس نے آ کے ان کے ساتھ یہ کی. اور اگر کر بھی لیے تھے روڈ بند تو یہ رسول اللہ کے لیے نام کے بند ہوئے تھے. یہ بھٹو کے مرنے پہ بند نہیں ہوئے, نہ بھٹو کی بیٹی کے مرنے کے اوپر بند ہوئے, نہ جناب یہ چیزیں, یہ بڑی ایک چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ پورا ملک بند ہو گیا جی, یہ ہو گیا. اور جب یہ لوگ سیاست کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں تب تم کدھر مرتے ہو, تمہاری غیرت کہاں مرتی ہے, تمہیں موت پڑتی ہے تب. ایک بات یاد رکھنا, مرنا ہے سب نے. اینی ہاؤ میں نے آپ کو یہ کیلکولیشن بتائی ہیں سر. ابھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے تھوڑی سی اور فردر سیاست کے بارے میں, اور اس کے بعد صحافت کے بارے میں, جو بڑے بڑے صحافت دان پھر رہے ہیں ان کے بارے میں. اور پھر ہم منافقت کے اوپر بات کریں گے. جو منافق پبلک فگرز ہیں ان کو جناب روڈ کے پر مرا ہوا کتا تو نظر آ جاتا ہے, پر اتنی قربانیاں دینے والی تحریک اور اتنی قربانیاں دینے والے خاندان جناب وہ نظر نہیں آتے. تو اس کے اوپر ہم 5 سے 7 منٹ بات کریں گے اور پھر اس ویڈیو کو جو ہے اختتام کریں گے. یہاں پر ایک اور چھوٹی سی چیز میں آپ کو میپ سے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے کس کس شہروں سے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ
حصہ ڈالا گیا اس ٹرینڈ کے اندر، تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی آپ کے لیے۔ دیکھیں میں کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھتا، میں بالکل ایک عام کامن سٹیزن ہوں۔ اگر میرے پاس یہ سارے وسائل اور ریسورسز موجود ہیں اتنی ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے، آپ کے پاس تو جناب وزارتیں ہیں، آپ کے پاس تو پاور ہے، آپ کے پاس تو سر کرسی ہے، آپ کے پاس تو پیسہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر آپ اس چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے اور پھر عوام سے جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے سر، اور وہ ایسی لعنت ہے کہ پوری زندگی آپ کے منہ پہ پڑتی رہے، اور جھوٹوں کے اوپر ویسے بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کے جن پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے فرشتہ جو ہے پتہ نہیں کتنے میل دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو پکی بات ہے، ان کے گھروں میں بھی یہی ماحول ہوگا اور یہ لعنتیں وہاں بھی ان کو پڑتی ہوں گی، اور ان کو تو دوسری دفعہ سالن بھی نہیں ملتا ہوگا، پکی بات ہے۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی کن کن سٹیز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے ٹرینڈ جو ہیں یہ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں میجورٹی پاکستان میں سندھ سے ہے، پنجاب سے ہے، خیبر پختونخوا، کشمیر اور دوسرے علاقے سے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ جناب آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بلوچستان سے اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ ٹویٹس ہوئے ہیں۔ آلموسٹ اگر میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان سے تقریباً کوئی 10,000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ٹویٹس ہیں وہ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم فردر اور بات کریں گے۔ یہ دیکھیں پنجاب سے جناب یہاں بلوچستان 9,472 ٹویٹس بلوچستان سے ہوئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے اوور آل کرائسس رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی تحریک لبیک اپنا کام کر رہی ہے اور اب پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کر رہی ہے۔ اس کے باوجود تحریک لبیک کے ساتھ یہ چیزیں کرنا یہ زیادتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت بھی ہے، مذہبی جماعت بھی ہے، اور پاکستان کے بہت بڑے مکتبہ فکر جو اہل سنت ہے اور جو امام احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتے ہیں ان کی جماعت ہے۔ اس کو بین کرنا بالکل 111% ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اہل سنت کو دیوار سے لگایا ہے اور امام احمد رضا خان صاحب کے ماننے والوں کو دیوار سے لگایا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ریاست اور سیاست اور فوج اور ان اداروں کا ہمیشہ ساتھ دیا مشکل وقت میں، اور اگر آج آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وقت جو ہے وہ اپنی جو اس کی جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے حساب سے ہی چلتا ہے، اور جو اس کی قدر کرتا ہے وہ اس کی کرتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کی قدر بالکل نہیں کرتا۔ ابھی ہم چلتے ہیں سر فردر ڈسکشن کی طرف۔ باقی سیاستدان آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ جناب پارلیمنٹ کے اندر 1 لاکھ ووٹ لے کے آتے ہیں، جناب وہاں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گندی گندی گالیاں، کتابیں کاپیاں اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتاب کا بڑا ادب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خالی صفحہ ملتا ہے نا، سفید بالکل کورا پیج، آپ اس کو بھی اٹھا کے تعظیم کے راز رکھیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی علم لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے احمق ہیں اور وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں یار۔ عوام کو اگر اب بھی کوئی ان کی سمجھ نہیں آتی تو پھر پکی بات ہے عوام کے اندر غیرت کی کمی ہے، اور عوام کی غیرت کا اندازہ ایسے ہو جاتا ہے ان کے حکمرانوں سے۔ دس از 111% کلیئر۔ اور وزیر اعظم صاحب جناب لوگوں میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی میرا مقصد اور تحریک لبیک کا مقصد ایک ہے۔ جب آپ کا مقصد ایک ہے تو پھر ان کے بندے کو شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، اتنی بندے قربان کرنے کے بعد بھی تو آپ بیٹھ کے ان کی بات کی ہے، پھر بھی تو ان کی آپ نے مانی ہے یا منوائی گئی ہے، آئی ڈونٹ نو، پھر بھی تو آپ نے یہ کی ہے۔ اب آپ نے ان کو زبردستی رکھا ہوا ہے۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب آپ نے آسیہ ملونہ کو اس چوڑی کو چھوڑنا ہو جو حضور کی گستاخ ہے، جو سیدھی فرانس میں اس کا پروٹوکول ہوا ہے اور اس کو جب اس کو ریسیو کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں جی ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ جس کو عدالتوں نے آلریڈی مجرم قرار دے کے کیس ڈسمس کیا تھا، آپ نے اس کا کیس اٹھایا اور اس کو آزاد کر دیا، تب عدالتوں کا احترام تھا۔ آج 3 رکنی بینچ جناب اس کو رہا کرتا ہے اور آپ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں عمران خان جیسا گھٹیا انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ باقی تو گھٹیا ہی ہیں، اس کا گھٹیا پن میں اپنا لیول ہے۔ دس از مائی پرسنل اوپینین۔ باقی بات کرتے ہیں صحافت کی۔ جو صحافی حضرات ہیں جناب حامد میر کو دیکھ لیں، اس کو پاؤں پہ خراش آ جائے فوج کے خلاف بھونکنے لگ جاتا ہے۔ اسد کو خراش آ جائے فوج کے خلاف جس صحافی کو کوئی خراش آئے وہ فوج کے خلاف بھونکنے لگ جاتا ہے، اور جناب جس صحافی کو ہڈی نہیں ملتی وہ جناب کبھی وہ کس کے خلاف بھونکتا ہے۔ اور جو صحافی علمدار بنے ہوئے ہیں، حامد میر صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، اور یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب، اور فلانا ڈمکانا، اور یہ بڑے بڑے جناب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ٹی ویوں پہ جیسے بہت بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو گلی میں مڑا ہوا کتا نظر آ جاتا ہے اپنی یہ صحافت چمکانے کے لیے، ان کو تحریک لبیک کے اوپر ظلم نظر نہیں آتا۔ چلو سمجھ آتی ہے، آپ کا ٹی وی چینل آپ کو الاؤ نہیں کرتا، جو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی جان سے روزی روٹی اور کماتے ہیں،
اور جہاں سے آپ کو وہ وسائل ملتے ہیں، جو سیم چیزیں آپ وہاں ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں ٹی وی شو میں. آپ نے سوچا اب نوجوان نسل تو یوٹیوب پہ آ گئی ہے، چلیں آپ نوجوان نسل کا بھی ٹائم ضائع کریں. وہی جو آپ چولے وہاں مارتے ہیں وہی آ کے آپ یوٹیوب پہ چینلوں پہ چولے مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ملتا ہے ہمیں؟ آج تک ہم نے آپ صحافیوں کی چیزیں سن کے کیا چینج کر لی ہے؟ کھ بھی چینج نہیں کیا. کیا چینج کیا؟ کچھ بھی نہیں چینج کیا. یہی آپ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جناب آپ وہاں بات نہیں کر سکتے، اپنے یوٹیوب چینل پہ تو مریں. ادھر آپ کو موت پڑتی ہے ادھر بات کریں، آ کے ادھر بھی آپ نے بات نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو آپ کی ہڈی رڈی وڈی کنٹرول کرتا ہے، آپ بات نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آپ صحافی ہیں، آپ صحافت کے علمدار بنے ہوئے ہیں. آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے رسپانسبلٹیز ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اس کا بدلہ آپ اس دنیا میں بھی دیں گے، اگلے آخرت میں بھی دیں گے. پیسوں کا کیا ہے؟ پیسے دیکھیں، اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ پیسوں کو پی تو نہیں سکتے. آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، اور جناب آپ کے پاس کمرہ بڑا ہوا ڈالرز کا، آپ کھانا وہ پیسہ کھا نہیں سکتے اور قبر میں بھی نہیں لے جا سکتے. لیکن اگر آپ کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں، اگر کسی طوائف کو کنویں سے اپنے جوتے میں پانی ڈال کے کتے کو پلانے پہ مغفرت کی جا سکتی ہے، تو آپ تو اللہ کی بنائی جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ حق بیانی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو موت پڑتی ہے، آپ جناب کو دورے پڑتے ہیں. آپ کی صحافت پر بھی لعنت ہے، یقین مانیں. ہم نوجوان آپ کی صحافت پہ لعنت بھیجتے ہیں اگر آپ حق بیان نہیں کر سکتے. آپ کو کنجریاں نظر آ جاتی ہیں، آپ کو رحیم شاہ نظر آ جاتی ہے، آپ کو جناب پارک میں یہ ہوتی ہیں نظر آ جاتے ہیں، آپ کو وہ ہوتا نظر آ جاتا ہے، آپ کو گلی میں مرا ہوا کتا نظر آ جاتا ہے، آپ کو اپوزیشن پہ تنقید نظر آتی ہے، آپ کو سب کچھ. اور اب سیاسی ساری پارٹیاں ایک ہوئی ہوئی ہیں. تحریک لبیک کو جب بین کیا ساری ایک ہو گئی ہیں. تو یہ عوام اب سمجھ گئی ہے کہ یہ صحافی بھی بہت بڑے جو ہیں یہ مجرم ہیں. یہ ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ان کو بنگلے ملتے ہیں، ان کو گھر ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے جھوٹ بکنے پہ، اور یہ جھوٹ بکتے ہیں. ان کی شکلوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہیں جب یہ بول رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ حق بیان کریں تو صحیح، پھر ان کے چہرے پہ نور رون کے دیکھیے گا، پاکستان میں برتیں دیکھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ایک دوسرے کے کانے ہیں، ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی تو میں یہ کروں گا، تو لڑا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھا پائی کروا رہے ہوتے ہیں. وہ جناب وہ ایک جاتی ہیں جناب وہ موٹی سی خواتین، کیا نام ہے ان کا، عوام جو ہے عورت اینک والی، وہ جناب کسی کو تھپڑ مار دیتی ہے. اوپر سے دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جناب اینک والا، وہ پی کا، وہ اس کو مار دیتا ہے. یہ تو تمہاری اوقات ہے، یہ تم عوام کو دکھا رہے ہو. یہ میڈیا، یہ پیمرا آپ کا یہ دکھا رہا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے اس حکومت کے لیے کہ جو ترکوں کا ارطغرل لا کے دکھا رہی ہے، وچ از ویری نائس. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اسلامی چیز ہے. لیکن ڈوب کے مر جاؤ کہ تم اپنے پیمرا کو کبھی رسی نہ ڈالنا، اس کو کنٹرول نہ کرنا کہ پاکستان میں ایسا کانٹینٹ بناؤ، ایسی چیزیں بناؤ. آپ کے ہم چینل پہ سر جوائنٹ وینچر ہوتے ہیں بڑے بڑے اداروں کے، وہاں جناب عہد وفا اور جناب ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، موجیں لگی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم سر کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، وہ حق نے غالب آنا ہے. یزید بھی ایسے ہی پاور میں تھا اور کوفی بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی چلنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ قدرت ہے. اور جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا ختم. آپ نے طالبان میں دیکھا ہے کہ 20 سال انہوں نے جدوجہد کی، اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے. اور آج وہی میڈیا والے یا وہی لوگ جن کے میڈیا پہ وہ آتے تھے اور پابندیاں لگتی تھی، آج وہی ان کو جناب ان کے پیچھے پیچھے ان کے پاؤں چاٹتے پھرتے ہیں، ہمیں ٹائم دو میڈیا پہ. یہ تو ان کی اوقات ہے. تو بندہ اگر وقت پہ اپنی اوقات پہچان جائے تو بندے کو بے اوقاتے ہونے پہ پرابلم نہیں ہوتی ہے، بندہ ہوتا بھی نہیں ہے بے اوقاتہ. ابھی ہم منافقت بھی بات کرتے ہیں سر. بڑے بڑے یہاں پر سوشل انفلوئنسر ہیں، پبلک فگرز ہیں، کوئی اقرار الحسن صاحب ہیں، کوئی فلانے ہیں، کوئی ڈمکانے ہیں، کوئی ادھر کے ہیں، کوئی ادھر کے ہیں. وہ بڑے بڑے 30 مارخاں بنے ہوئے ہیں سر، یوٹیوب چینل کھولے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. بس وہ جنگ لگ رہی ہے، فلان ہو رہا ہے، ڈمکان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، 5th جنریشن وار ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. جناب یہ جو تمہارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جن کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ ریٹرن ایگریمنٹ کیا ہے، یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے. تو یہ بہت چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں. اور یہ آپ یہ چیزیں غلط کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھ لیں کہ 1% لوگ نہیں ہیں جو ٹویٹر کے اوپر تحریک لبیک کی آج آواز بلند کر رہے ہیں. تو سوچیں جب 1% آ گئے تو کتنی آواز بلند ہوگی. اور تحریک لبیک کو لوگ مارچ ہو رہے ہیں، اس کے اندر جوائن ہو رہے ہیں. اور یہ جو پیر اور یہ گدی والے جو ہیں، جو اس وقت تحریک لبیک کے مخالف ہیں یا اس سے دور ہیں، جو دوسری پارٹی سے ایفیلیشن رکھتے ہیں، ان کے اپنے ماننے والے بڑی تعداد میں تحریک لبیک کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہے حق یہ ہے، دین یہ ہے. یہ تو ہمارے لنگر اور جناب یہ تو جو ہے وہ شرینیاں کھانے والا پیر ہے، اور یہ شرینیاں کھانے والے گدی نشین ہے.
تو یہ ساری معاملات ہیں. تحریک لبیک نے تو پاکستان میں آ کے ایک ایسی چیز کر دی ہے کہ یہاں پر ڈائیورژن لگا دی ہے کہ اصل اسلام ہے یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور کی ناموس اور حضور کی حرمت. یہاں جناب بات سنو, وہ جی روڈ بند کرنا تو اسلام نے منع کیا ہے, اسلام میں تو نہیں ہے. بھائی عقل کے اندھے, اسلام جس محبوب علیہ السلام کے سبق تمہیں ملا ہے اس کی ناموس کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تمہیں اپنے محبوب کی ناموس کی سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں روڈ بند کرنے کی سمجھ آ رہی, تمہیں اسلام یاد آ رہا ہے جو اسلام لے کے آیا ہے اس کی یاد نہیں آ رہی. تو یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو جب بڈھے ہوتے ہیں نا کچھ جنہوں نے پوری زندگی باہر گوروں کے کلوے چاٹے ہوتے ہیں اور اب ان کے ٹیکسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں, وہ بڈھے ان کو درد ہوتا ہے پیٹ میں, وہ یہ بچے ہمیں کہ تو ہماری تو ایگو ہماری ہے نا ختم ہو جائے گی. ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہمیں ان کی شکروں کی ویسے بھی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب کا عشق, اپنے محبوب کی محبت, اپنے محبوب کا نام انہی لبوں پہ لاتا ہے, انہی زبانوں پہ لاتا ہے, انہی دلوں میں لاتا ہے جن کو وہ خود پسند کرتا ہے. ادروائز وہ اگر کسی کو پسند نہیں کرتا تو ان کے لبوں پر اور ان کے دلوں پر اپنے محبوب کا نام لاتا ہی نہیں, کیونکہ اس کو اپنا محبوب بڑا عزیز ہے, بڑا پیارا ہے, اس کے لیے کائنات بنی ہے. یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی. 60-70 سال تمہاری زندگی ہے, تم نے کیا کر لینا ہے؟ ٹھیک ہے تم گروتھ کرو گے, پیسے کماؤ گے, مر جاؤ گے, پیچھے اولاد آئے گی, بگاڑ دے گی. تم نے کیا کیا؟ حضور کو راضی نہ اللہ کو راضی کیا, نہ اللہ کے محبوب کو راضی کیا, اور نہ دنیا کے اندر حق کا ساتھ دیا, تو کیا تم نے حاصل کر لیا؟ تو یہ بڑی ساری معاملات ہیں, بڑی ساری چیزیں ہیں. لیکن تحریک لبیک کے نوجوان جتنے بھی ہیں, بہنیں بھائی, ان سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. آپ کو لکھاں سلام ہے. آپ اس پرفتن دور میں تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہیں, اور حضور کی بات کر رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے محبوب کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تو کیا ہی رتبہ ہے, آپ لوگوں کی کیا ہی شان ہے. یہ تو مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ جو اس کے محبوب کی بات کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. تو یہ وہ کام ہے جو اللہ کرتا ہے. تو آپ تو اس اللہ کے محبوب کے حرمت اور ناموس کے لیے چل رہے ہیں, کھڑے ہیں, اور جس کے بارے میں اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو, کیونکہ میں پڑھتا ہوں, میرے فرشتے پڑھتے ہیں. تو جناب یہاں پر تو پاکستان کی پارلیمنٹ جو اسلام کی پارلیمنٹ ہے, مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے, باہر کلمہ لکھا ہوا ہے, اندر بیٹھے ہوئے گٹ گٹ داڑیوں والے اندر بیٹھے ہوئے جناب بندے 70 سالوں سے جو سیاستدان ہیں, جدی پشتی ہے, وہ غلام ہیں, وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اندر بیٹھ کے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے کچھ مولوی بھی ہیں ایسے, وہ جناب بزنس کر رہے ہیں. ان کو ان کے اگر نالے پہ بات آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نالہ کی تو خبر ہی غلط ہے, اتنے کا تو نالہ ہے ہی نہیں ہمارا. وہ اس کی تردید آ جائے گی 24 گھنٹے میں, لیکن محبوب علیہ السلام کی ناموس کے اوپر کوئی تردید نہیں آئے گی, کچھ نہیں آئے گا. تو یہ جو ہیں چیزیں حضور کے دور میں بھی تھی, وہاں بھی منافق حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان میں واضح ہو رہی ہیں, اور جو نیا نوجوان طبقہ اوپر آ رہا ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے, ان کو ان کی زندگیوں میں برکتیں ہوں, وہ سلامت رہیں جس طریقے سے تحریک لبیک کا وہ مشن لے کے چل رہے ہیں. اور یہ اپنے ملک کی محبت میں اور اپنے ملک کا وہ میں دین لانا چاہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, اور وہ ڈیموکریٹک طریقے سے لانا چاہتے ہیں. اور ڈیموکریسی میں تو ہر بندے کو رائٹ ہے, نسب و کسب چھوڑ کر اس کو تو بالکل کسی بھی اس کو تو یہ بھی نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے, دھرم کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, وہ اس کی جینڈر کیا ہے, وہ ڈیموکریسی میں ہر بندہ آزاد ہے, بات کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ڈیموکریسی عجیب ہے, جہاں پر 640 منٹ نیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے میڈیا کا ہر روز, وہاں پر 5 منٹ تحریک لبیک کو نہیں لیا جاتا. جناب تحریک آپ کی تو ریٹنگ اوپر نیچے ہوتی ہے, آپ کو تو بندے لڑانے کا شوق ہے, آپ تحریک لبیک کا بندے لو, ادھر سے 2 لیگ پولنگ کوشچن کرو, ادھر سے دوسری پارٹی کے لوگ لو, ان کو اوپر بیٹھ کے لڑاؤ. لیکن وہ بھی نہیں کریں گے یہ لوگ, کیونکہ یہ چاہتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر بات آئے نہیں, کیونکہ وہ جب آئے گا وہ حق بیان کرے گا, جب حق بیان کرے گا حق کی اپنی پاور ہوتی ہے, اور اس پاور کے اوپر یہ لوگ ٹک نہیں سکتے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں, تحریک لبیک کو کوریج نہیں دیں گے جناب. اور مزے کی بات سنیں, پاکستان میں کرونا پیک پہ تھا جناب, پی ڈی ایم بن گئی, انہوں نے جلسے کیے, معیار پاکستان بند کروایا, انہوں نے پھر بھی کھلوا کے کیے. قاسم باغ ملتان بند ہوا, وہاں انہوں نے پولیس کو مار کے کیے. الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے کہا ہم نے آنا ہے, انہوں نے کہا نہیں آنے دیں گے. پھر انہوں نے کہا جی آؤ جی وفاق کریں گے, جفا کرو گے جب. یہ کس کو بیوقوف بناتے ہو, کس کو بیوقوف؟ یہ ملک تمہارے باپ کی جگیر بالکل نہیں ہے, اور اس کو نہ سمجھنا. جیسے تم مرے ہو, تمہارے بڑے مرے ہیں, تم نے بھی ایسے ہی مرنا ہے, تمہاری اولادوں نے بھی ایسے مرنا ہے. جنہوں نے غداریاں کی ہیں اس کی سزا ان کو بھگتیں گے. اور میں بات لمبی نہیں کرتا, ہم یہاں شارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تحریک لبیک کے سب دوستوں کو, یہ محب وطن لوگ ہیں, وطن سے پیار کرنے والے ہیں, اپنے آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, ان کا ادب کرنے والے ہیں, احترام کرنے والے ہیں, نرم دل پیارے نفیس لوگ ہیں. ان کو ستاؤ گے, ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دو گے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرو گے, تو عرش کا رب تمہیں دونوں جہانوں پہ جو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کا نابود کرے گا, برباد کرے گا. اور یہ ہمارا ایمان ہے.
اور تحریک لبیک کی قیادت اگر سن رہی ہے یا ان کے لوگ سن رہے ہیں تو ان سے ایک میسیج ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو ٹویٹر پہ انگیج کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، کیونکہ آپ کا 1% بندہ بھی نہیں ہے ابھی تک ٹویٹر پہ. آپ کوشش کریں کہ بائی اینڈ آف 2021 آپ 1% اپنا بندہ لے آئیں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں. اور آپ ٹارگٹ سیٹ کریں مڈ آف 2022 آپ 2% یا 3% اپنا بندہ ٹویٹر پہ لائیں، اپنے کوارٹرلی گول ڈیولپ کریں اور ان کے ساتھ سوشل کمپینس ڈیولپ کریں. اور آپ اپنا ایک سوشل پلیٹ فارم کے علاوہ اپنا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی بنائیں جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے کارکنرز کے ساتھ اور سوشلسٹ کمپینس کریں. آپ اپنا اوریکل سسٹم لانچ کریں، آپ اپنی پلیٹ فارم اپلیکیشنز لے کے آئیں، آپ لوگوں تک ایکسیسبلٹی لے کے آئیں، آپ آگے بڑھیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات چاہیے تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے. تو اللہ پاک جو آپ کو سلامت رکھے. آپ ریاست سے بھی یہی عرض ہے کہ تھوڑا آپ بھی خدا کا خوف کھائیں. سیاست سے اب کیا کہنا ہے، سیاسی تو ہیں ہی. سیاست کو لوگوں نے بڑا عجیب سمجھ لیا کہ سیاست عین عبادت ہے کیونکہ اللہ کی لوگوں کی خدمت ہے، لیکن انہوں نے تو مال لوٹنا اور لیگ پولنگ اور جناب کشتیاں مشتیاں. حضور کی بات آئے تو کوئی بات نہیں، اپنے لیڈر کی بات آئے تو کیسا بے غیرت انسان ہے یار آج کل کے لوگ. یعنی حضور کی بات آئے تو کوئی بات نہیں کرنی، اپنے لیڈر کی بات آئے تو اٹھ کے بات کرنی. یہ تمہاری کہاں کی غیرت ہے؟ تو اگر حضور کی کوئی بات کرے تو نہیں جی یہ جذباتی ہیں، یہ جذبات ہیں. لیکن اور معاشرے کا دوسرا رخ دیکھیں، منافقانہ رخ، کہ ان کے والد کو کوئی تھپڑ مارے تو بیٹے کی غیرت جاگ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں یار بیٹا بڑا غیرت مند تھا، باپ کی بات آئی تو اٹھ گیا. تو باپ کی بات آئی تو اٹھ گیا، جس باپ کی تمیز آقا علیہ السلام کے دین نے بتائی ہے. اور جب آقا علیہ السلام کی بات آئی تو تب بات کریں تو یہ جذبات ہیں. یہ جذبات نہیں ہیں، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے. جذبات ہوتے ہیں آپ کی جب بندہ کوئی مر جاتا ہے، میت کے اوپر آپ اس کے جذبات آپ کی آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ جذباتی ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں. اور میت جو ہے وہ جناب وہ وہاں لیٹی ہوتی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور باقی یہ کہ تحریک لبیک کو بہت محنت کی ضرورت ہے اور وہ محنت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ تحریک لبیک کی طرف انگیج ہو رہے ہیں. اور بہت تیزی سے میں یونیورسٹیز، کالجز اور بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو تحریک لبیک کی طرف جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. اور تحریک لبیک کو جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانا چاہیے. آئی او ایس کی اپلیکیشن ہو، اینڈرائڈ کی اپلیکیشن ہو، اوریکل آپریٹنگ سسٹم ان کا اپنا ہونا چاہیے جس کے تھرو یہ ممبرشپ کریں اور لوگوں کو انگیج کریں اور اپنے میسیجز، اپنی چیزوں کو پورٹریٹ کریں. کیونکہ ان کو تو بین کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو تو ہر طرح بین کر دیا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر. تحریک لبیک کو پتہ نہیں کیوں بین کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف پارٹیوں میں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، ادھر ناچا ٹاپا ہوتا ہے، ان کو کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوتی، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن تحریک لبیک کے ساتھ جناب اور ان کے دھرنوں میں کوئی عورت نہیں آتی اور نہ یہ عورتوں کا سہارا لیتے ہیں اپنی بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. دوسری تحریکوں میں جناب کسی کی اور ایسے ایسے مولوی بھی ہیں ہمارے پاس جو جناب کہتے ہیں کہ عورت کی تو وہ حکومت ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن ان سے کویشچن کیا جائے کہ کیا آپ مریم نواز کی حکومت قبول کریں گے، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ سوال کسی نے فٹ کیا ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ہم ہنستے ہیں، یقین مانیں ہم اسٹیٹمنٹ سن کے ان سیاستدانوں کی، ان وزیروں کی، ان مشیروں کی، ریاستی لیڈروں کی، ریاستی اداروں کے سربراہان کی کہ ہنستے ہیں کہ یار اتنی عمر گزارنے کے باوجود یہ اس طرح کی چولیں مار رہے ہیں. یعنی یہ انہوں نے سیکھا اپنی پوری عمر میں، انہوں نے بال دھوپنے تو سفید کیے کہیں پہ. تو یہ بڑی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حق والوں کو فتح یاب کرے گا. اور تحریک لبیک کی طرف انگیجمنٹ پر لوگوں کی زیادہ ہوگی اور ہو رہی ہے کیونکہ حق کی بات کرتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے. اور یہی وہ لوگ ہیں اور یہی اس ملک کے وارث ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر چیزوں کو بہتر کرنا ہے، دین کے مطابق جو ہے لوگوں کو سہولتیں دینی ہیں. اور بڑی اور باتیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر وقتاً کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اسی دعا کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی آل کی خیر فرمائے، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی خیر فرمائے، آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کے ماننے والوں کی خیر فرمائے، وطن پاکستان کی خیر فرمائے، پاک فوج کی خیر فرمائے، ہماری ریاست کی خیر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ریاستی اداروں کے سربراہان کو، ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو، اور اداروں کے اندر کام کرنے والے افسران کو اور ان کے عہدیداران کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو حق کہنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان کو پاکستان کی خدمت کرنے والا بنائے. بہت شکریہ.